الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. سورہ نساء کی آیت نمبر 16 اور 17 اور 18. بے شک توبہ جو اللہ کے ذمے ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے پھر ان قریب توبہ کر لے. یہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس آیت پر پچھلے درس میں کچھ بیان ہوا تھا کہ جہالت میں گناہ کا کیا مطلب ہے، اس کے انجام سے بے خبر ہو کے یہ جہالت مراد ہے. ثم یتوبون من قریب، پھر ان قریب توبہ کر لیتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ توبہ کے ارکان کیا ہیں. کوئی گناہ اگر آپ سے ہوا تو اللہ کے سامنے انسان گڑ گڑائے کہ اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے. پچھلے پر ندامت ہو، اس وقت گناہ کو ترک کر دے، چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم. یہ بھی یعنی یہ توبہ کے 3 ارکان ہیں. یہ 3 رکن پائے جائیں گے تو یہ توبہ کہلائے گی، یہ عمل توبہ کہلائے گا. باقی اس سے قبول نہیں ہوگی. قبولیت کے لیے کچھ اور شرطیں بھی ہیں. قبولیت کے لیے کچھ اور شرطیں ہیں. ارکان اور شرائط میں فرق ہوتا ہے. نماز کے ارکان ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ ارکان ہے. اس سے نماز کا وجود جو ہے نا وہ قائم ہوتا ہے. لیکن آپ رکوع کر لیں، سجدہ کر لیں، قبول نہیں ہوگی جب تک شرائط نہ پائی جائے. ان شرائط کو نماز نہیں کہا جاتا. جیسے باوضو ہونا، اب یہ نماز نہیں ہے، نماز کا حصہ نہیں. قبلہ رخ ہونا یہ نماز کا حصہ نہیں ہے. مسلمان ہونا، غیر مسلم کی نماز قبول نہیں ہے، یہ بھی شرط ہے. جبکہ ارکان وہ ہوتے ہیں جو کسی شے کا حصہ ہوتے ہیں. رکوع نماز کا حصہ ہے، نماز سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. قیام نماز کا حصہ ہے. تو رکن جب پایا جاتا ہے، ارکان جب پائے جاتے ہیں تو کوئی شے وجود میں آتی ہے. اور قبول جب ہوتی ہے جب اس کی قبولیت کی شرائط پائی جائیں. تو اسی طرح توبہ کے کچھ ارکان ہیں، کچھ قبولیت کی شرائط ہیں. رکن کیا ہے؟ پچھلے پر ندامت، کاش میں یہ گناہ نہ کرتا. سمجھ رہے؟ یہ ندامت ہو. آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم، آئندہ اے اللہ تجھ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. اور تیسری بات، اس وقت گناہ کو ترک کر دے، چھوڑ بھی دے. تو یہ جب تک یہ 3 چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو توبہ، آپ کے اس عمل کو توبہ کا نام نہیں دیا جا سکتا. یہ اس لیے میں اس پر اتنا زور لگا رہا ہوں کہ آج جو چیز توبہ نہیں ہے اس کو بھی توبہ کہہ دیا جاتا ہے. آپ صبح استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہیں 100 دفعہ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ استغفار ہے. اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کا ثواب ملے گا آپ کو، مگر اسے توبہ نہیں کہتے. توبہ تو اسے کہتے ہیں کہ گناہ پر آپ نہ کرنے کا آپ عزم کر رہے ہیں. استغفار کی تسبیح الگ چیز ہے، توبہ اس سے بالکل ایک الگ چیز ہے.
جیسے گناہ سے بچنا فرض ہے، اگر گناہ ہو جائے تو اس سے توبہ کرنا بھی فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے توبہ کا بھی مسلمانوں کو جگہ جگہ حکم دیا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے سارے کے سارے مومنوں تم سب توبہ کرو۔ اور یہ جو توبہ کے احکام شریعت نے، اچھا میں قبولیت کی شرطیں بتا دوں، یہ تو رکن ہے نا، رکن، ان سے توبہ وجود میں آتی ہے۔ قبول ہونے کے لیے الگ سے شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مومن ہونا۔ غیر مسلم سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں، الا یہ کہ وہ توبہ کرے کفر سے، کفر کو چھوڑ دے، پھر ہے قبول۔ نمبر 2 قبولیت کی شرائط میں سے ہے کہ توبہ عن قریب کرے، جیسے قرآن مجید میں آئے ثم یتوبون من قریب، پھر بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں۔ جلد کتنی جلدی؟ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ کن کی قبول نہیں ہوتی، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جلدی سے کتنی جلدی ہو رہا ہے۔ اس آیت میں کیا بتایا کہ عن قریب توبہ کر لیں وہ لوگ جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے، پھر عن قریب توبہ کر لیں، ان کی توبہ اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے، قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ اور بھائی عن قریب کی کوئی معیار ہوتا کہ بھئی 1 گھنٹے کے اندر اندر، 2 گھنٹے کے اندر اندر، 4 سال کا 3 دن کا اختیار ہے، 4 دن کا اختیار ہے، 3 مہینے کا اختیار ہے، اس سے پہلے توبہ قبول ہوگی، اس کے بعد تاخیر ہو گئی، تو کوئی لگا بندہ ضابطہ قرآن نے بیان نہیں کیا اس آیت میں۔ اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو گناہ کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں جب کسی کو موت آنے لگتی ہے، قال انی تبت الآن، تو یہ کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ ایسے آدمی کی توبہ قبول نہیں۔ تو اللہ نے کیا بتایا؟ قبول کتنی تاخیر کر دی کہ قبول نہیں ہوگی؟ موت نظر آنے لگے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ جب موت جب تک نظر نہیں آتی، جب تک موت کے فرشتوں کا دیدار نہیں کر لیتا، اس سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ توبہ بھی عن قریب ہی شمار ہوگی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے، اگرچہ اس میں 90 سال کا فاصلہ کیوں نہ ہو گناہ میں اور توبہ میں۔ اور اس کی تائید قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے بھی ہوتی ہے اور احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ احادیث میں تو بہت وضاحت کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک غرغرہ نہ آنے لگے۔ غرغرہ کب آتا ہے؟ جب موت کے وقت ہچکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور روح گلے میں اٹکنا شروع ہو جاتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت سے پہلے پہلے قبول ہے، اس وقت قبول نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ ایک امید کی بھی حدیث ہے، اس کو سن کے مسلمان خوش بھی ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے نا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ڈر اور امید کے درمیان ہے۔ اس میں امید یہ ہے کتنے بھی گناہ ہو گئے ابھی آپشن ہے، معاف ہو سکتے ہیں، بلکہ موت سے پہلے پہلے تک ہے، لیکن یہ ڈر ہے کہ موت جس وقت آ گئی تو اللہ کا قانون اور ضابطہ کیا ہے پھر قبول نہیں ہوگی۔ یہ ڈر کا ایک پہلو ہے، اس میں خوف کا پہلو ہے، کیونکہ معلوم نہیں کسی کو کہ موت کا وقت کس وقت آ جائے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ ایک اور شرط ہے توبہ کی قبولیت کی، ایک شرط تو ایمان، دوسری شرط موت سے پہلے پہلے، اور موت سے مراد ہے موت کے فرشتے نظر آنے لگے، یعنی ایک کیفیت انسان کی ایسی ہوتی ہے مرتے وقت کہ وہ آدھا برزخ میں ہوتا ہے، آدھا اس دنیا میں ہوتا ہے۔ جیسے ہم جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ایک وقت تو وہ ہوتی ہے جب ہم بالکل اس دنیا میں ہوتے ہیں، خواب کی کیفیت میں نہیں ہوتے، بالکل جاگ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی بات اچھی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوتے ہیں، منع کر رہے ہوتے ہیں شور نہ کرو مجھے نیند آ رہی ہے،
ہر ایک کی بات سمجھ رہے ہیں. کوئی آ کے اس وقت آپ کو الٹی سیدھی خبر دیتے ایک دم اٹھ کے بیٹھ جائیں گے, بولیں گے میری نیند خراب کر دی, مجھے نیند آ رہی. لیکن ہوتے پورے دنیا میں آ رہی ہے نیند. یقین ہے میں سونے والا ہوں مگر ابھی سویا نہیں ہوں. اور پھر جب بستر پہ لیٹ جاتے ہیں تو چند لمحوں کے لیے کیفیت وہ ہوتی ہے جس میں ابھی نیند کی طرف داخل ہو رہے ہیں. کچھ ہلکے ہلکے خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں اور کچھ دنیا پہ جو آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں ان کی باتیں بھی کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں. تبھی کوئی زور سے بولے گا تو آپ آنکھ کھولو گے, کیا بول رہے ہیں بھائی, مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں تھوڑا سا غنودگی میں تھا. کہتے ہیں نا تھوڑا سا میں غنودگی. بھائی پورا سویا ہوتا تو کیا پتا چلتا کہ کس نے کیا بولا. اب بات کر رہے ہیں کوئی غیبت شروع ہو گئی نا, جیسے سوتے ہوئے آدمی غریب ایک دم کچھ بات ہوئی ہے کسی کی, ویسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے, لیکن جیسے ہی کسی تیسرے کی غیبت برائی شروع ہوئی تو سوتا ہوا بھی جاگ جاتا ہے. بلکہ میں کہتا ہوں مردے بھی جاگ جاتے ہیں پاکستان میں. اگر کسی مردے کو زندہ کرنا ہو نا, اس کے سامنے بیٹھ کے کسی کی غیبت کرو, مردہ بھی آنکھ کھول کے تھوڑی سی بھی اگر زندگی کوئی آخری چانس ہوگا نا اس میں بچنے کا, تو آخری آپشن مردے کو ایک تو کرنٹ کے جھٹکے دیے جاتے ہیں نا, اس سے بہتر ہے اس کے سامنے کسی کی غیبت شروع کر دیں. اور بہو ہے تو ساس کی کر دیں, ایک دم اٹھ کے بیٹھ جائے گی, ٹھیک ہے, اور ساس ہے تو بہو کی کر دیں. خیر, تو ایک کنڈیشن موت کے وقت وہ ہوتی ہے جب انسان عالم برزخ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ایسی کنڈیشن میں انسان کو موت کے فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں جب اس کو یقین ہو جائے نا کہ اب میں ادھر جا رہا ہوں, تو عالم برزخ کی چیزوں پر وہ مطلع ہو جاتا ہے. جیسے دیکھیں کوئی شخص کبھی زندگی میں سویا نہ ہو, فرض کریں کوئی شخص کبھی سویا نہیں ہے. اب آپ اسے بتاتے ہیں کہ میری آنکھ لگی, میں سویا, میں نے خواب میں یہ دیکھا, اتنے مزے کی چیزیں کھائیں اور فلاں عمارت سے گر گیا. خواب میں جب کوئی کسی اونچی جگہ سے گر رہا ہوتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی, اور مجھے یہ سختی محسوس ہوئی, یہ ہوا. تو جس نے کبھی سو کے نہ دیکھا ہو وہ کہے گا بھائی تو سویا پڑا تھا بے ہوش ہمارے سامنے, تو نے کیا بریانی کھائی خواب میں, کیا گنے کا جوس پیا, کیا جاوید نہاری کھائی, کیا نلی نہاری, کیا مغز نہاری, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ لذت تجھے کیسے حاصل ہوئی ہے, تو یہاں لیٹا ہوا تھا آرام سے. وہ کہے گا مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن میری جب آنکھ بند ہوئی تو مجھے یوں نہیں لگا کہ میں بستر پہ ہوں, مجھے یوں لگا کہ میں کسی اور جہاں میں پہنچ چکا ہوں. خواب میں انسان کی بعض دفعہ تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں. امریکہ جانے کی کوشش میں 20 سال سے لگا ہوا ہے, سویا چلا گیا اور وہاں جا کے شکر ادا کر رہا ہے کہ بھئی 20 سال سے کوشش میں تھا, آج اللہ نے مجھ پہ کرم کیا. ایسا ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ. ملازمت مل گئی, بے روزگار پھر رہا ہے, سڑکیں ناپتا ہوا, ایک دم ڈائریکٹ مینیجر بن گیا خواب میں, بہت اچھی سیلری ہے, خوشی سے پھولا نہیں سما رہا, مٹھائیوں کے ڈبے لے کے جا رہے ہیں لوگوں کے پاس کہ بھئی بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا لیکن اللہ نے آج میری یہ مراد پوری کر دی. جب بیوی آ کے اٹھاتی ہے یا بچے آ کے اٹھاتے ہیں, دل چاہتا ہے کہ اٹھ کے ہی زوردار ایک تماشا مارا جائے کہ بھئی میرے سارے خوابوں پہ, میری ساری جو تمنائیں تھی اس پہ پانی پھیر دی. کتنا افسوس ہوتا ہے اچھا خواب سے جب کوئی آ کے جگا دے. ڈرانے خواب بھی آتے ہیں جس میں جاگتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے, اللہ کا شکر ہے میں نہیں, یہ خواب تھا ورنہ میں تو بڑے چوڑے میں آ گیا. اب آپ اٹھنے کے بعد ایک ایسے آدمی کو یہ ساری کارگزاری سنائیں جو کبھی سویا نہ ہو. یہ جو سائنسدان ہے نا, یہ جو خواب کی حقیقت اس لیے مانتے ہیں کہ ہر سائنسدان سو کے دیکھا ہوا ہے, ورنہ خواب سائنس کی دسترس سے باہر ہے. سائنس بہت سی چیزوں کو مشاہدات کے بعد مانتی ہے, تجربہ ہوا ہے, مشاہدہ ہوا ہے. تو چونکہ سارے سائنسدان سوتے ہیں, ان کو بھی خواب میں بہت کچھ نظر آتا ہے, پھر اٹھ کے بتاتے ہیں, اس لیے مانتے ہیں کہ خواب ہوتا ہے, دماغ سوچتا ہے. ورنہ عقلی لاجک اس کی بنتی نہیں ہے, کیونکہ خواب نیند کہتے ہی دماغ کے سونے کو ہیں. نیند کس کا نام ہے؟ دماغ کے سونے کا نام. جسم نہیں سوتا, آپ کے سارے جسم کے اعضاء بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, دماغ سوتا ہے. لیکن حقیقت میں کیا صرف دماغ جاگ رہا ہے آپ کا خواب میں, جسم کے اعضاء سارے سست پڑے ہوئے, دماغ گھوم رہا ہے, امریکہ بھی جا رہے ہیں, یہ سب دماغ کے تخیلات ہوتے ہیں نا. تو معلوم ہوا کہ روح جو ہے نا, روح وہ ہے اصل چیز. یہ باڈی اور یہ جسم اصل نہیں ہے, یہ مادہ ہے, یہ میٹر ہے, احساس کا ادراک.
جسے کہتے ہیں نا سینس، یہ روح کے ذریعے ہوتی ہے انسان میں۔ جیسے مرنے کے بعد انسان کے احساسات دگنے ہو جاتے ہیں، خواب میں اگر آپ کو جاگتی حالت میں کوئی خوشی ملی ہے، خواب میں وہ خوشی ملے گی تو ڈبل مزہ آئے گا اس کا، اور جاگتی حالت میں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، خواب میں جب وہ تکلیف ہوتی ہے ڈبل تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی خواب میں تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ ڈر اور خوف سے چیخ مار کے اٹھ جاتے ہیں لوگ، عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا، اور برا خواب آنے کے اثرات کئی کئی دنوں تک رہتے ہیں انسان کے اوپر، تو ادراک بڑھ جاتا ہے انسان کا۔ اس لیے کہ روح جتنی لطیف ہوتی ہے باڈی سے، جسم سے اس کا تعلق جتنا کم ہوتا ہے، اتنا اس میں احساسات کا ادراک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن مجید میں موت کو نیند سے تشبیہ دی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، فرمایا اللہ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے جب تم مرتے ہو، تم پر موت واقع ہوتی ہے، اور جن پر موت واقع نہیں ہوتی نیند کی حالت میں جب وہ سوتے ہیں اللہ ان کی روح قبض کر لیتا ہے۔ تو روح کا جسم سے جو کنیکشن ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جسم کا روح سے تعلق نیند کی حالت میں کمزور ہوتا ہے اور موت کی حالت میں اور کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے نیند کی حالت میں روح کا جسم سے تعلق کم ہو کے فنا نہیں ہو جاتی روح، احساسات باقی رہتے ہیں، ایسے ہی مرنے کے بعد روح کا جسم سے اور تعلق کم ہو جاتا ہے لیکن روح فنا نہیں ہوتی، اور بڑھ جاتا ہے۔ تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ سوتا ہوا آدمی جاگتے ہوئے کو جو کبھی سونے کا مزہ نہ لیا اور جس نے اس کو بتایا یوں تھا تو وہ مانے گا، وہ کہے گا میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی کھوپڑی میں بات۔ تو اسی طرح جب کوئی شخص مرنے لگتا ہے، اس کی روح پرواز کرنے لگتی ہے، تو پھر اس کی روح کو برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سوتے ہوئے کو عالم خواب کی چیزیں نظر آتی ہیں اور مرتے ہوئے کو برزخ کی چیزیں۔ اب جب وہ برزخ کی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کو انبیاء کی باتوں پہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میں فنا کی طرف نہیں جا رہا، میں ختم نہیں ہو رہا، بلکہ میں ٹرانسفر ہو رہا ہوں ایک جہاں سے دوسرے جہاں۔ اس میں نظر آتا ہے اس کو، اس وقت پھر اس کے جو احساسات اور جذبات ہوتے ہیں، قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ان احساسات اور جذبات کو بیان کیا ہے۔ فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان نافرمانوں میں کسی پر موت واقع ہونے لگتی ہے، قال، تو اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس میری روح کو بھیج دے۔ ابھی مرا نہیں ہے، یہ اس کے احوال بیان ہو رہے ہیں جو آدھا دنیا میں ہے، آدھا موت کے منہ میں، آدھا موت کے منہ میں، اس کی حالت بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تقوی میں برکت دے، بہت نیک، بڑے پرہیزگار، کسی کی تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ہمارے علم میں جتنے ان کی باتیں ہیں تو ایسے نیک اور متقی لوگ دنیا میں بہت ہی کم پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی استقامت کے بڑے واقعات ہیں، بالکل نوجوان ہیں، اتنے نیک ہیں کہ میں ڈرتا ہوں ان کے پاس جاتے ہوئے کہ کوئی ایسا نامناسب کام نہ ہو جائے جس پہ وہ ہر ایک کسی کو معاف نہیں کرتے، غیرت اور دینی حمیت۔ تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ ایسا کہ آغا خان جب لے کر گئے ہیں تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بچنے کی امید صرف 5% ہے، یعنی تقریباً مر چکے تھے، ان پر تقریباً موت واقع ہو چکی تھی۔ ہم سب کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ بچنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جس طرح زخمی حالت میں ان کو اٹھایا، خون اس قدر بہہ چکا تھا کہ بے ہوش ہو چکے تھے، بچنے کی امید نہیں، جگہ جگہ سے ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ تو ہمارے حضرات نے آغا خان والوں سے کہا بھائی کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی پیسہ خرچ ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں کریں، آپ ان کو بچانے کی جتنی کوشش ممکن ہے آپ کر لیں۔ 60 بوتلیں خون کی چڑھی ہیں، 60 بوتلیں، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو اللہ نے زندگی دینی تھی، بہرحال صحت دے دی ان کو، دوبارہ سے ریکوری ہو گئی، ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ تو میں ایک دفعہ ان سے ملنے کے لیے گیا، انہوں نے اپنا واقعہ خود مجھے سنایا، یعنی اس واقعے کے درمیان اور میرے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے، تیسرا ہوتا ہے تو اس میں مبالغہ نہیں بھی کچھ ہو جاتی ہے، کچھ غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ براہ راست انہوں نے مجھے بتایا واقعہ، کہتے میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا کہ جب میں ایسے بے ہوشی کی حالت میں گیا ہوں ہاسپٹل، اور مجھے بھی یقین تھا کہ میں بس مر رہا ہوں، تو میں جب گلوکوز کی بوتلیں اور خون کی بوتلیں چڑھی ہوئی تھیں
تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں عالم برزخ کی طرف جا رہا ہوں، یعنی مجھ پر موت واقع ہو رہی ہے. تو والدہ بھائی وغیرہ سب قریب کھڑے ہوئے تھے، تو کہہ رہے کہ میں بالکل، ان کی یہ وہ کنڈیشن تھی جب ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں، بس یہ گئے. چند سیکنڈ کی اگر تاخیر ہوتی نا تو شاید دنیا سے چلے جاتے، خون ختم ہو گیا تھا جسم میں. کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا کہ جس کمرے میں میں لیٹا ہوں اس میں سے چھت کھلی ہے اور ایک سفید رنگ کا فرشتہ نازل ہوا. نیک آدمی تھے نا اس لیے سفید رنگ کا، ورنہ اللہ بچائے ہمارے اور آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو. کہہ رہے میں نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا فرشتہ خوشبو، جیسے قرآن مجید میں نہیں اللہ نے منظر کھینچا فروح و ریحان وجنت النعیم، سورہ واقعہ میں ہے کہ ان کان من المقربین، نیک لوگوں میں سے ہے تو موت کے وقت خوشبوؤں کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں خوبصورت شکلوں میں. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ایسے نہیں آ رہا سیدھا، بلکہ اس طرح سے ایسے آ رہا ہے میری طرف، یعنی بالکل ایسے لیٹی ہوئی پوزیشن جیسے ہوتی ہے، سینہ بھی میری طرف ہے، ایسے آسمان سے نیچے اتر کے آ رہا ہے. تو مجھے یقین تھا، اس وقت احساس ہو گیا کہ یہ فرشتہ ہے موت کا، میری روح قبض کرنے آ رہا ہے. کہہ رہے اس کی حالت، اس کی خوبصورتی اور اس کے ماشاءاللہ لباس اور اس کے جو صورت تھی، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میری روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو کہہ رہے مجھے ایک دم، دیکھو نیک آدمی کو موت کے وقت بھی شرعی احکام کی فکر ہوتی ہے. کہہ رہے مجھے ایک دم خیال آیا کہ موت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، موت کے وقت کون سا عمل کرنا ہے. تو مجھے خیال آیا کہ نبی نے آخری وقت میں مرتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے، مرتے ہوئے کا لفظ کہنا تو بے ادبی ہے، میری زبان سے نکل گیا، دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی تھی امی عائشہ سے لے کے. تو کہہ رہے میں چیخنے لگا اپنے گھر والوں سے کہ بھائی یہ نلکیاں ولکیاں ہٹا دو، میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے مسواک دو مسواک. ان کو سنائی نہیں دے رہا. خواب میں آدمی چیخ رہا ہوتا ہے نا، ساتھ والوں کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا، تو سو رہا ہے. کہہ رہے میں چیخ رہا ہوں یہ ہٹا دو، یہ نلکیاں ولکیاں کسی کام کی نہیں ہے، مجھے مسواک دو مسواک. اور میں کہہ رہا ہوں میں چیخ رہا ہوں، میری آواز کیوں نہیں سن رہے تم لوگ. کہہ رہے وہ فرشتہ اتنا قریب آیا کہ اس کی ناک میرے ناک کے بالکل قریب پہنچ گئی، ٹچ نہیں ہوئی. اگر شاید ٹچ ہو جاتی تو یہ واقعہ آج میں سنانے کے لیے یہاں، پھر تو برزخ میں بیٹھ کے سنتے ہاں بھائی آپ دنیا سے کیسے گئے تھے، کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اتنا قریب ناک، میرے ناک کے قریب. اس کے بعد جب یہاں تک پہنچا تو اس نے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا، یعنی نہیں، ایسے سر ہلاتے ہلاتے واپس ریورس، اسی طرح چھت سے واپس چلا گیا. کہہ رہے تھوڑی دیر مجھے ہوش آ گیا. کہہ رہے ممکن ہے کہ میرے دماغ کا تخیل ہو، یہ واقعہ حقیقت نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے. لیکن بہرحال ایک ایسے آدمی کے ساتھ اس وقت میں ایسا واقعہ ہونا تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ واقعہ درست ہے، دماغی تخیل نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے بہرحال اس کی تائید ہوتی ہے کہ موت کے وقت انسان کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن وہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو نہیں بتا سکتا جو اس کے قریب ہیں، ان کو نہیں بتا سکتا، یہ نہیں سنیں گے اس کی، یہ چیخے گا بھی نا، چیخے گا بھی، ان کو نہیں سنائی دے گا کہ کیا، کہ وہ دوسرے جہان کی طرف منتقل ہونے والا ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں انسان کے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ ایک وقت تو یہ ہے. قرآن مجید نے اس حالت میں نقشہ کھینچا ہے، فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، کہ جب تم میں سے کسی پر موت واقع ہوتی ہے، قال، دیکھو نیک آدمی تو ہے، وہ تو مسواک مانگ رہا ہے، جانے کے لیے تیار ہوں، بس آخری سنت نہ رہ جائے. بد آدمی ایسے وقت میں جانے کے لیے تیار نہیں. ایک تو دنیا سے بچھڑنے کا غم کہ سارے اعزاء وقارب سے، بیوی بچوں سے، والدین سے، سب سے بچھڑ جاؤں گا. 3-4 دن یہ لوگ روئیں گے مجھے یاد کر کے. اس کے بعد انہوں نے اپنے بڑوں کو یاد نہیں رکھا، میں نے اپنے بڑوں کو یاد نہیں رکھا، میں اپنے باپ کو بھول گیا تھا، ماں کو بھول گیا تھا، تو یہ میری اولاد مجھے کہاں سے یاد رکھے گی. 3-4 دن روتے ہیں. میں نے دیکھا ایک صاحب کے والد کا انتقال ہوا، اتنا پریشان، اتنا رو رہے، میرے پاس بھی آ رہے ہیں آنکھیں بھری ہوئی، سرخ، ہائے میرے والد، ہائے میرے باپ کیسے چلے گئے، بڑا غم. 4 دن کے بعد دیکھا بائک کی ویلیاں لگا رہے ہیں، بیٹھے گھوم رہے موٹر سائیکل پہ، ادھر ہاں ادھر سے. میں نے اندازہ لگایا، دیکھو یہ باپ کا 20-25 سال کا اولاد کا ساتھ ہوتا ہے، 30 سال 40 سال.
اتنا سا ہوتا ہے جب بچے کو پالنا شروع کرتا ہے، کبھی سینے پہ بٹھا کے، کبھی گود میں اٹھا کے، کبھی کندھوں پہ بٹھا کے لے جا رہا ہے کہیں، کبھی جھولے دلانے جا رہا ہے، اور ساری زندگی کما کما کے کھلاتا رہتا ہے، اس کی تعلیم کی توجہ، کبھی پارک میں گھما رہا ہے، کبھی بیماریوں میں ڈاکٹروں کے پاس لے کے بھاگ رہا ہے، ساری زندگی ہوتے پھر شادی کرتا ہے اس کی، اس کے بعد جب مرتا ہے تو یہ ساری یادیں بھلانے میں 3 دن سے زیادہ نہیں لگے. تھوڑا تھوڑا تو یاد رہتا ہے ابا تھے میرے، لیکن جو دھچکا لگتا ہے وہ کتنے دن. اور شریعت کو انسان کی فطرت معلوم ہے کہ بہت زیادہ 3 دن غم ہوگا، اس لیے اللہ نے بھی کہہ دیا 3 دن کے بعد تعزیت نہیں کرو، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ 3 دن کے بعد ان کو تسلی کی ضرورت نہیں رہے گی. 3 دن تک تسلی کی ضرورت ہے، 3 دن کے بعد خود ہی بھول بھلیاں ہو جائے گا، یہ دوسروں کو تسلیاں دیتے پھر رہے ہوں گے. کوئی بات نہیں بھائی، مر گئے تو کوئی، میرے بھی مر چکے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، سب نے جانا ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے. تو میرے بھائی یہ ہے دنیا کی بے وفائی، سمجھ رہے ہیں نا، یہ ہے دنیا کی بے وفائی. جگری دوست بھول جاتے ہیں تھوڑے دن کے بعد، سب بھول بھلیاں ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں موت کے وقت کیا حالت ہوتی ہے، قال رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے. اللہ کیا فرمائیں گے، کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. دیکھو یہ کلمہ کچھ دیر پہلے زبان سے نکل جاتا، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں. یہ الفاظ ہوتے ہیں اس کے، فیما ترکت، اپنی بقیہ زندگی میں نیک عمل کروں گا اللہ، اس لیے تھوڑی مہلت دے دے. اگر موت سے پہلے یہ کلمہ کہہ دیتا کہ اللہ مہلت دے دے، اب دوبارہ نہیں کروں گا، اس کلمے کا اتنا وزن ہے اللہ کے ہاں، اتنا وزن ہے، یہ ایک کلمہ اس کے بڑے بڑے پہاڑ جیسے گناہوں کو ریزہ کرنے کے لیے کافی ہے. اتنا وزنی کلمہ یہ توبہ کا ایک کلمہ. واقعہ لکھا ہے نا کتابوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہو گئی. بارش گناہوں سے بسا اوقات بند ہوتی ہے. نماز استسقاء کے لیے گئے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی. پریشان ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کی دعا رد ہو رہی ہے استسقاء کی. وہی ہوئی کہ آپ کے مجمع میں ایک شخص ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کی وجہ سے بارش بند ہے. اور وہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ غیبت کرتا ہے لوگوں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غیبت کے خلاف بیان کیا. جتنے مجمع کے لوگ تھے ان کو کہا کہ بھائی ہم نماز پڑھیں گے، لیکن جس نے یہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے واللہ اعلم اس کی سند کی مجھے تحقیق، لیکن بہرحال مفہوم کے لحاظ سے، مضمون کے لحاظ سے صحیح ہے. بیان کیا کہ بھائی جو شخص بھی غیبت کرتا ہے وہ مجمع سے چلا جائے، اس کی وجہ سے دعا کسی کی بھی قبول نہیں ہو رہی. کوئی بھی نہیں اٹھا، تھوڑی دیر میں بارش ہو گئی. پریشان ہوئے کہ یا اللہ، اٹھا نہیں اور بارش ہو گئی. تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ جو کرتا تھا اس نے توبہ اسی مجمع میں بیٹھے بیٹھے توبہ کرے، اٹھ کے گیا بھی نہیں، کیونکہ اگر اٹھتا تو اس کا گناہ لوگوں کے سامنے فاش ہو جاتا. یہ تھا نالائق جس کی وجہ سے ہم پر نحوست آ رہی تھی. اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، وہ ظاہر ہو جاتا نا لوگوں کے سامنے. وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے کہا، ہاتھ بھی میں سمجھتا ہوں نہیں اٹھائے ہوں گے، لوگ دیکھ لیں گے یہ توبہ کر رہا ہے نالائق، یہی ہے. ہاتھ بھی وہی نہیں، ابھی اٹھا نہیں سکتا، وہیں بیٹھے بیٹھے دل میں ندامت، اے اللہ میں اتنا تین رکن پائے گئے نا پچھلے پر ندامت، میں اتنا بڑا گنہگار، میری وجہ سے ہی نحوست، اب نہیں کروں گا، اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم. بس ہو گیا، ادھر سے بارش نازل ہوئی. کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ وہ کون تھا نیک بندہ جس نے غیبت کرتا تھا، توبہ کر لی. اللہ نے فرمایا کہ اس نے غیبت سے توبہ کی ہے، میں اس کی غیبت کیسے کروں تیرے سامنے، ٹھیک ہے نا. جب اس نے کر لی تو ہم بھی ستار، اللہ تو ہے ہی ستار، پردہ ڈالنے والا، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا، چھپانے والا. اور اللہ کو ستاری پسند ہے. آپ کو کسی کا کوئی گناہ نظر آیا تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے گناہ پہ پردہ ڈالیں، چھپائیں اس کے گناہ کو، لوگوں کے سامنے بتائیں نہیں، اس کو ذلیل نہ کریں اس کو. تو یہ جو ہے اللہ نے کیا فرمایا، کلا انہا کلمۃ
فرمایا کہ یہ جب موت کے وقت تم توبہ کرو گے، محض تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے، ہوا قائلھا، جس کے تم کہنے والے ہو، اس کا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہے، ومن ورائہ برزخ الی یوم یبعثون، اور اب اس کے بعد تمہارے لیے قیامت تک کے لیے برزخ کی زندگی ہے، فاذا نفخ فی الصور، اس کے بعد اب سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کوئی نسب کام نہیں آئے گا، کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تم سے کہیں گے أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، جہنم میں جب جلایا جائے گا، جل کے ان کے چہرے جہنم کی آگ میں جل کے ان کے تلفح وجوہہم النار، فرمایا جہنم کی آگ براہ راست ان کے چہروں کو جھلسائے گی، وہم فیہا کالحون، اور اس آگ میں جل کے کوئلہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے، ذلت سے بچائے۔ تو جب یہ ذلت والا عذاب ہوگا تو اللہ ان سے پوچھیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تم پر دنیا میں میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ کیا دنیا میں تمہیں میرے احکام بیان نہیں کیے جاتے تھے؟ میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ اللہ نے کسی کتاب کی حفاظت نہیں کی سوائے قرآن مجید کے، کیوں؟ تاکہ اللہ کی آیات کی تلاوت ساری انسانیت پر کی جاتی رہے، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے پتہ نہیں یہ وہی قرآن ہے جو نبی پر نازل ہوا تھا، یہ بعد میں مولویوں نے بنا لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا درجنوں فرقے پیدا ہو سکتے ہیں مگر قرآن مجید میں الحمد سے لے کے والناس تک تبدیلی نہیں ہونے دوں گا۔ مکہ میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، مدینہ نمازوں میں فرق ہے، وہ تھوڑا یوں کر کے پڑھتے ہیں، ہم لوگ ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھتے ہیں، کوئی زور سے آمین کہتا ہے، کوئی آہستہ آمین کہتا ہے، مگر قرآن مجید میں اختلاف نہیں ہوا الحمد سے لے کے والناس تک، تاکہ یہ آیات انسانوں پر حجت ہو سکے، حجت تام ہو سکے۔ تو اللہ فرمائیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم، میری آیات کیا تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ وہ کیا جواب میں کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، سب پتا تھا ہمیں حق کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، وکنا قوما ضالین، ہم راستے سے ہٹ گئے تھے۔ اور پھر کہیں گے وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا، ایک دفعہ اس جہنم کی آگ سے ہمیں نکال لے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم نے دوبارہ تیری نافرمانی کی تو واقعی ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ اللہ جواب میں کہیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اس میں ذلیل ہو کر پڑے رہو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے کلام مت کرو، کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، دنیا میں میرا ایک جماعت ایسی تھی، ایک گروہ میرے بندوں کا ایسا تھا جو میری آیات پر ایمان لاتا تھا، نیک عمل اختیار کرتا تھا، میرے احکام پر عمل کرتا تھا، حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھتا تھا، کنتم منہا تضحکون، تم اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ لوگ کیا کہتے ہیں یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ دقیانوس لوگ ہیں، بنیاد پرست لوگ ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، ان کو ترقی کا شوق نہیں ہے، ہر وقت کسی میں پڑے رہتے ہیں، یہ کاروبار جائز ہے، یہ کاروبار دیکھو اب یہ بیچارہ دیندار آدمی کتنے چکروں میں الجھا رہا ہے کہ کئی تاجر ہیں ہمیں فون کرتے رہتے ہیں حضرت یہ ایک بارگیننگ ہو رہی ہے کسی سے، یہ سودا ہو رہا ہے، اس طریقے سے فون کریں گے یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس کے قریب کھڑا ہوا جو تاجر ہوگا کیا مولویوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کہتا ہی نہیں کہتا کیا پڑا مولویوں کے چکر میں، بھائی اٹھا بیچ کما پیسہ۔ ایک دفعہ وہ فون آیا، ایک خاتون، وہ کہیں امریکہ جانا تھا ان کو یا انگلینڈ جانا تھا، ان کے شوہر نے یہ شو کیا تھا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، تو طلاق نامہ تیار کروانے لگے وہ کہ میں تھی کسی، اب نہیں ہے تھی، بیوی کو لے جانا وہاں مشکل ہے، گرل فرینڈ کو لے جانا آسان، اس کے لیے الگ قوانین ہے بیوی کے، تو طلاق یافتہ شو کرنا تھا، تو کہا کہ اسٹیمپ پیپر پہ طلاق نامہ لکھوا کے کاغذ کی حد تک جو ہے نا شو کر دیں گے، آ جانا ہو تو میری بیوی۔ وہ خاتون کو تھوڑا سا اللہ کا خوف تھا، انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی میرے شوہر کہہ رہے ہیں ایسے لکھوا لو، تو آپ بتائیں گے ایسا تو نہیں وہ لکھوانے سے واقعی میں طلاق ہو جائے گی؟ تو میں نے کہا ہو جائے گی بھائی، طلاق تو طلاق ہے، لکھواؤ گے کیوں نہیں ہوگی طلاق، مذاق میں لکھو حقیقت میں لکھو، طلاق تو طلاق۔ تو اس نے اپنے شوہر کو کہا یہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہو جائے گی، تو ان کے شوہر نے کہا ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت، بولو بھائی۔ یہ میں اس لیے بار بار یہ واقعہ سناتا ہوں کہ وہ تو بالکل ہی نہیں پڑھ رہا نا، طلاق میں بھی نہیں پڑھ رہا چکر میں، لیکن اگر جو مولویوں کے چکر میں پڑھتے ہیں نا وہ محدود چکروں میں، یعنی زیادہ نہیں مولویوں کو فری کرانے کی ضرورت، تھوڑا تھوڑا صحیح ہے، نماز روزے میں مردے کو نہلانا ہے، قبرستان میں یوں لٹائیں گے یوں لٹائیں، اتنے مولوی صاحب یوں لٹائیں، تھوڑا سا آڑا ترچھا ہوگا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ان چکروں میں مولوی صاحب کو ڈالا ہوا ہے۔ نکاح پڑھائیں گے تو پادری کے پاس نہیں جاتے،
مولوی صاحب سے فون دو, ایسا نہ کچھ اور پڑھا دے, وہ پادری ہے پتہ نہیں کیا پڑھا دے. تو اتنا ہے کہ بھائی مولوی صاحب جب ہیں 2,500 3,000 4,000 زیادہ تر فیس ہوگی ان کی, پڑھوا لو. 4,000 میں اگر بیوی مل رہی ہے تو مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا, ٹھیک ہے. 4,000 میں اگر بیوی مل رہی ہے کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں. چلو بھائی مولوی صاحب کو بھی تھوڑا سا ثواب, پیسے دینے کا ثواب مل جائے گا. ہاں بھائی چلو بھائی. تو یہ تھوڑے تھوڑے چکروں کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے مولوی صاحب, لیکن زیادہ چکروں میں مولوی صاحب کو ڈال دیا. اب بیوی کو امریکہ لے کے جانا ہے, مولوی صاحب کے چکر میں پڑے تو امریکہ لے جانا مشکل ہو جائے گا اس کو. یا یہ کہ کاروبار میں حلال و حرام میں تجارت میں مولوی صاحب کو داخل ہونے کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ پیسہ ہے, بزنس ہے بھائی. یہ مولوی 15ویں صدی کو کیا جانے یہ بزنس کیا ہوتا ہے. یہ لوگ تو چندوں پہ پل رہے ہیں, زکات فطرانوں پہ. ان کو کیا پتا, دکان میں بیٹھے کاروبار کریں تو پتا چلا رشوت لینے والا جہنمی, دینے والا جہنمی. کیسے جہنمی؟ تو وہاں بیٹھ کے پتا چلے نا ان کو. تو اس لیے پھر یہ, اور پھر اس میں ایک قصور ہم جیسے مولوی حضرات کا بھی ہے جن کا علم کامل نہیں ہے, وہ بہت سے مسائل سے واقف نہیں ہوتے, تو وہ پھر عوام کو ایسے مسئلے بتاتے ہیں جن پر خود بھی عمل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو علم میں کمال ہوتا ہے تو پھر انسان صحیح رہنمائی کرتا ہے. علم میں کمال نہیں ہے تو وہ رہنمائی غلط ہوتی ہے, جو اسلام کی صحیح تعبیر نہیں ہوتی. پھر عوام اس میں مشکلات میں پڑتی ہے, تو وہ یا تو اسلام کو برا بھلا کہتی ہے یا پھر مولوی صاحبان کو کہ انہوں نے مروا دیا ہمیں, ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے نا بیڑا گرک کروا دیا. تو اور صحیح علم, پختہ علم والے لوگ کم ہیں. یاد رکھیں, موضوع سے ہٹ کے بات ہے لیکن ضروری ہے, علماء کی بھی مختلف قسمیں ہیں. جیسے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے نا تو مختلف شعبوں میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر. ایسا ہے نا, کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے, کوئی ENT ہے, کوئی شوگر کا اسپیشلسٹ ہے. تو جو شوگر کا اسپیشلسٹ ہے وہ شوگر سے متعلق چیزوں میں تو ماہر ہے, اس سے اگر گلے کی اور ان چیزوں کی دوائیں لیں تو وہ ممکن ہے کچھ کا کچھ کر دے. تو اسی طرح علماء میں بھی مختلف قسمیں ہیں. لوگ ہر مولوی صاحب کو ہر قسم میں ماہر سمجھتے ہیں. بعض بڑے خطیب ہوتے ہیں, خطابت کے بڑے ماہر, تاریخ کے, عربیت کے بڑے ماہر ہوتے ہیں. بیان کریں گے 1 گھنٹے میں تاریخی واقعات کئی سنا دیتے ہیں, پوری عربی میں واقعات یاد ہوتے ہیں ان کو, شعر و شاعری بھی کرتے ہیں, مجمع کو رلا دیتے ہیں, لیکن مسائل کے معاملے میں ان کی تحقیق نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لوگ ان کو فون کر کے ان سے پیچیدہ مسائل پوچھتے ہیں, پھر بعد وہ غلط بتانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتے, تحقیق نہیں ہوتی, کسی چیز کے بارے میں مکمل تحقیق نہیں ہوتی. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو فتوے کے معاملے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں, ان کو یہی اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے ان کا. جو ملک کے ماہرین مفتی ہیں ان کی نگرانی میں انہوں نے فتوے کا کام سیکھا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے, وہ پورا ان کا رشتہ صحابہ کرام سے جا کے ملتا ہے, کیونکہ یہ فتوے کا کام صحابہ کرام کے دور سے ہوتا ان کے شاگردوں سے آج تک چلا آ رہا ہے. وہ زمانے کے تغیرات کو جانتے ہیں کہ زمانے کے تبدیل ہونے سے فتوے میں کون سی تبدیلی جائز ہے اور کون سی حرام ہے. یہ ساری حدود سے وہ واقف ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ فتویٰ دیتے ہیں. مثال کے طور پر اہل حدیث حضرات کے بارے میں آپ اگر کسی مناظر سے فتویٰ لیں گے نا, جو مناظرے کرتا ہو اہل حدیث کے خلاف, جو مناظرے کرتا ہو, اس سے پوچھیں کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز جائز ہے, کہے گا بالکل جائز نہیں. حالانکہ علم میں بڑے مضبوط ہوں گے, لیکن جواب کیا ہوگا؟ اہل حدیث کے پیچھے نماز جائز, کیونکہ ان کی ساری زندگی اہل حدیث سے مناظروں میں, فاسق قرار دینے میں, تم غلط ہم صحیح, ٹھیک ہے نا. وہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہماری ساری زندگی جس سے مناظروں میں لگی, اور وہ کبھی امام حنیفہ کو برا کہہ رہے ہیں, کبھی رفع الدین کو کہہ رہے ہیں ایسا ہے, کبھی ترک کو کہہ رہے ہیں برا ہے, تو ہم ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لیں؟ لیکن کسی ملک کے جتنے بڑے مفتی سے پوچھیں گے وہ تفصیل بیان کریں گے. وہ بیان کریں گے بھائی اہل حدیث کی اتنی ساری قسمیں, اس والی قسم میں داخل ہے تو نماز جائز نہیں ہے, اس قسم میں داخل ہے تو اس کے اقتدا میں نماز جائز ہے, اور اس قسم میں داخل ہے تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہے, اور اس قسم میں داخل ہے تو نہ صرف یہ کہ نماز جائز ہے بلکہ اس کا شمار بھی فرقہ ناجیہ میں ہے, اہل سنت والجماعت میں, اس کو گمراہ کہنا بھی جائز نہیں ہے. بہت ساری اقسام ہیں. وجہ اس کی ہے کہ یہ ان کو پتا ہے کہ یعنی سلسلہ لڑی چلتی چلی آ رہی ہے, کہ یہ آج کی نئی کوئی فتویٰ نہیں ہے. اس میں ہمارے بڑوں نے کیا فتویٰ دیا اور اس کے بارے میں شرعی اصول کیا ہیں فتویٰ دینے کے, تو وہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے ہر شخص ہر فیلڈ میں. میں بتاتا ہوں نا, ڈاکٹر ذاکر نائک مناظرے کے فن میں ماہر ہیں, مسائل کے فن میں مہارت نہیں ہے, تبھی لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحبان کے چکر میں مت پڑو. تو وہ میں خاتون کا واقعہ سنا رہا تھا, ان کے شوہر نے کہا مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت, کیونکہ اب اتنا چکر میں ڈال دیا بھائی, بیوی کو لانا بھی ہے اور یہ بھی شو کرنا ہے کہ میں طلاق دے چکا ہوں, کیسے لے کر آؤں؟
تو میں نے کہا بھائی ان سے بولو چکر میں پڑنا ہے، مولوی صاحب آپ کو طریقہ بھی بتا دیں گے کہ کاغذ میں طلاق نامہ بھی بن جائے گا اور انشاءاللہ طلاق بھی نہیں ہوگی۔ پھر میں نے ان کی بیگم کو ایک ترتیب بتائی، میں نے کہا ان کو یوں نہ کہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، یوں نہ لکھیں، یوں کہے کہ میں نے گزشتہ کل اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، جھوٹا اقرار کریں، اور 2 آدمیوں کو گواہ بنا دیں کہ میں جھوٹی موٹی کا بول رہا ہوں، میں نے دی بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے نہیں یہ بات، ایک الگ پیپر پہ 2 گواہوں سے لکھوا لیں کہ میں جھوٹا اقرار کر رہا ہوں، دی میں نے نہیں ہے۔ اس طرح اب اس میں تھوڑی پیچیدگی ہے، 2 پرچے بنیں گے نا، ایک اسٹیمپ پیپر کا خرچہ آئے گا، ایک الگ سے 8 آنے کا خرچہ آئے گا پیپر خریدنے کا، پھر اس میں 2 گواہ کو تلاش کرنا، پھر یہ پھر ایک ایک چیز پوچھنا مولوی صاحب سے اب کیا لکھیں اب کیا لکھیں، ایسا نہ ہو کہ لکھنے میں گڑبڑ ہوئی پتہ چلا ہو گئی۔ تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے کہا میں نے منع کیا تھا مولویوں کے چکر میں، وہ خاتون بیچاری دیندار، اس کو ڈر گیا ایسا نہ ہو چکر میں پڑھ کے صحیح نہ نکل جاؤں گا، اس کو ڈر ہے زنا تھوڑی کرنا ہے ہم نے۔ جب اس کا شوہر کسی طرح نہیں مانا تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ اپنے میاں کو بولیں کہ یا تو مولویوں کے چکر سے مکمل نکل جاؤ، یہ تھوڑے تھوڑے کیوں ہو، طلاق دے کے فارغ کرو اور پھر بلا لو، اسٹیمپ پیپر بولا میں نے دی۔ اب مولوی صاحب کہیں گے نا ہو گئی، بولے میں مولویوں کو مانتا ہی نہیں، میں دیتا ہوں پھر بھی نہیں ہوتی، میں جو ہوں نا میں ایسا آدمی ہوں کہ میں جتنی بھی دے دوں میری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو کہے گا نا کہ ہوئی ہے، یہ کون کہے گا؟ مولوی صاحب ہی کہیں گے نا۔ امریکی تو مانتے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں جب تک عدالت نہ دے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ انگریز اگر 100 طلاق ایک بھی بیوی کو دے دے، تمہیں ڈیورس ہے ڈیورس ہے ڈیورس، سارا دن پڑھتا رہے تسبیح بیٹھ کے۔ ہمارے یہاں غیر مقلد ایک تو مان لیتا ہے نا کہ ایک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ انگریز کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، بلکہ نکاح ختم کرنا کس کا کام ہے؟ عدالت کا۔ اور عدالت جب بندہ جب جاتا ہے عدالت میں اور کہتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، امریکہ اور یورپ میں عدالتوں میں ہوتا ہے نا کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں، لیکن پھر آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا، بیوی کو آپ چھوڑ دیں آرام سے، مگر آپ کو پھر پولیس بھی نہیں چھوڑا سکتی، ٹھیک ہے نا، کیوں؟ آپ کو آدھی جائیداد بیوی کے حوالے کرنی پڑے گی۔ انہوں نے فیملی سسٹم کو جوڑنے کے لیے نا قوانین بنائے ہیں، اسی طرح یہ خاندانی نظام کچھ تو مربوط ہو، ہمارا سارے مادر پدر آزاد ہو گئے، پتہ ہی نہیں کسی کا باپ کون ہے، کسی کی ماں کون ہے، چاچی کون ہے، ممانی، یہ تو بہت بعد کے رشتے ہیں، چچی ممانی تو ان کی لغت سے ہی نکل گیا، ہر ایک کو انکل کہتے ہیں، ہمارے چچا الگ ہوتے ہیں، تایا الگ ہوتے ہیں، اور ماموں الگ ہے، عربی میں بھی ایسا ہی ہے، سب رشتوں کے الگ الگ نام ہے، پھپھی الگ ہے کہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ابھی تو اتنے ایڈوانس تو نہیں ہوئے نا آپ سب لوگ، پھپھی بھی ہوتی ہیں، خالہ بھی ہوتی ہیں، ممانی بھی ہوتی ہیں، چچی بھی ہوتی ہیں، تایا بھی ہوتے ہیں، تائی بھی ہوتی ہیں، اور چچا زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، خالہ زاد، ماموں زاد، یہ سارے رشتے ہوتے ہیں۔ بھتیجا الگ، بھتیجے کی ڈیفینیشن الگ ہے، بھانجی کی ڈیفینیشن الگ ہے، پوتا کی ڈیفینیشن الگ ہے، اور نواسے کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ انگریزوں کے انکل، ساری دنیا کے سارے انگریزوں کے لیے انکل، جو بھی آپ سے عمر بڑے، چاہے وہ حقیقی چچا ہو یا اوباما ہو یا کوئی بھی ہو، انکل ہے۔ اور انٹی ساری دنیا کی ہر وہ خاتون جو آپ سے عمر میں 1 دن بھی بڑی ہیں، وہ آپ کی انٹی، قیامت تک کے لیے۔ سارے رشتے ایک انٹی کے لفظ میں سمو دیے، اور سارے بڑے بزرگ رشتے ایک انکل کے لفظ میں سمو دیے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے بغیر ہمارے لیے چلنا، اوریجنل انکل اور اوریجنل کا پتہ چلانا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے۔ باپ کا نہیں پتہ چل رہا تو باپ ہوگا تو پھر تایا ہوگا نا، پھر چچے ہوں گے، پھر باقی جو ہے نا وہ سارے رشتے تو اس کے ابا کے بعد پتہ چلتے ہیں نا، ابا ہی ختم ہو گئے تو کیا بچا کیا ہے وہاں۔ تو میں نے کہا خاتون سے کہ ان سے کہیں کہ پھر مولویوں کے چکر میں جو تھوڑے بہت پڑے ہیں نا، مولوی صاحب سے نکاح کرایا تھا، یہ قاضی جج سے بھی کرایا ہوگا تو فتویٰ تو مولوی صاحب نے دیا ہوگا، نکاح ہو گیا، تو یہ سب چکروں سے اپنے آپ کو آزاد کرائیں۔ وہ اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آیا، اکبر الہ آبادی کا جو بیٹا تھا نا، وہ انگریزوں کے ہاں اس نے ملازمت شروع کر دی تھی، اور ذرا اپ ٹو ڈیٹ سا ہونے لگا تھا، ٹائی وائی لگا لی، تو وہ مسجد سے بالکل ہی کٹتا چلا گیا۔ تو اکبر الہ آبادی نے اپنے بیٹے کو خط لکھا کہ بیٹا تو بالکل ہی آزاد ہو جائے تو اچھا ہے، تھوڑا تھوڑا جو مسلمانوں سے رشتہ ہے نہیں بھی ختم کر۔ تو اکبر الہ آبادی نے شعر لکھا، چھوڑ لٹریچر اپنی ہسٹری کو بھول جا،
شیخ اور مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا، 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، یعنی مولویوں کے پاس بیٹھے گا کوفتی ہوگی، 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا۔ یہ ڈبل روٹی کا تو تذکرہ کیا نا، یہ بھی ٹینشن سے بچانے کے لیے، اس لیے کہ مسلمان لوگ روٹی کھاتے ہیں، روٹی کو چبانے میں، اور صبح پراٹھے کھاتے ہیں بیٹھ کے، کتنا ٹائم لگتا ہے پراٹھا چبانے میں، پھر جب وہ پیٹ میں جاتا ہے تو اس کو ہضم ہونے میں کتنا ٹائم، پھر بیت الخلا میں کتنا ٹائم، ان تمام چیزوں سے ترقی میں ہم پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کھانے کا مزہ تو آ جاتا ہے لیکن ترقی نہیں ہو رہی۔ انگریز نے کھانے کو بھی ٹینشن فری بنایا، اس نے کہا روٹی میں ٹائم بہت لگتا ہے، مجھے پتہ نہیں کہاں سے میں $100 کما سکتا ہوں اتنی دیر میں، تو اس نے کہا برگر کھاؤ، ڈبل روٹی کھاؤ، چبی چبائی چیز ہے، پہلے سے مشین نے اس کو چبا چبو کے پھیلا کے رکھا ہوا ہے، آپ کا کام صرف نگلنا ہے، بغیر یا 2-4 دفعہ منہ میں ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، تاکہ دانتوں کو اپنے وجود کا احساس رہے کہ ہمیں بھی کسی مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ ڈبل روٹی کو آپ 2-3 دفعہ یوں کریں، اس کے بعد پیٹ میں اتار لیں، اتنا تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور پیٹ میں جا کے پھول جاتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، اور باقی معاملات بھی بہت آسان ہیں۔ تو وہ اس نے کہا کہ کھا ڈبل روٹی، چھوڑ دے پراٹھے پٹھانوں کے ہوٹل میں بیٹھ کے ربڑ کے صبح صبح توڑ رہے بیٹھ کے۔ ہمارے یہاں دیکھو، ہم تو جب تک پراٹھا نہ کھائیں ہمیں تسلی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا صبح ناشتہ کیا ہے، تو پراٹھا نہ کھائیں جب تک، چاہے ڈاکٹر اس کے خلاف کتنے فتوے بازی کریں کہ یہ حرام ہے، میڈیکل سائنس اس کو حرام کہتی ہے، بھائی مزہ ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا ناشتے کا جب تک آدمی ایسی چیز نہ کرے۔ اور طاقت اور قوت بھی اللہ نے روٹی میں رکھی ہے، ڈبل روٹی میں نہیں رکھی، صحیح ہے نا؟ ہم کہتے ہیں ترقی ایک طرف، پہلے قوت تو آئے نا جسم میں۔ میں نے کسی کے سامنے بیان کیا کہ چائنا میں گرم کھولتا ہوا پانی پیا جاتا ہے کھانے کے بعد، ٹھنڈا پانی پیتا ہی نہیں ہے وہ، اور اس کا فائدہ ہے کہ ان کی عمریں بہت لمبی ہیں، کولیسٹرول بنتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک پاکستانی بھائی نے کہا کہ گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے ٹھنڈا پانی پی کے مر جائے آدمی۔ سمجھ آ رہی؟ گرم پانی پی کے جس میں کوئی لذت ہی نہیں ہے، آدھی سے زیادہ لذت تو اللہ نے گرمی میں ٹھنڈے پانی میں رکھی ہے۔ کیا مزہ آتا ہے جب پیاس میں پانی پیتے، تو اس نے کہا ایسی زندگی پہ لعنت، گرم پانی پی کے 90 سال زندہ رہے، اس سے بہتر ہی ٹھنڈا پانی پی کے مر جاؤ، تھوڑا دن کچھ عزت کے ساتھ زندگی تو گزارے انسان۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ یہ چکر جو ہے نا، چکر اس میں آپ کو ڈالنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ ہاں، اہل حق علماء سے تعلق رکھنا پڑے گا، جیسے ڈاکٹروں کے چکر میں بہرحال پڑے رہیں گے موت تک، بچیں گے نہیں، چاہے ڈاکٹروں کو کتنا برا بلا کہیں پھر بھی ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں۔ تو اسی طرح روحانی تربیت کے لیے، آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو علوم دیے ہیں وہ کس کو دیے ہیں؟ مدارس میں پڑھنے والے علماء کو دیے اللہ تعالیٰ نے، تو ان سے تعلق تو رکھنا پڑے گا آپ کو۔ اگر ایک مولوی صاحب صحیح نہیں لگتے ان سے تعلق ختم کریں، مگر کسی دوسرے مولوی صاحب سے، اور خاص طور پر تجارت کے، کمانے کے مسائل میں جو حلال و حرام کی پرواہ کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اسلام پہ چلنا چاہتا ہے۔ پیسے کے معاملے میں آ کے سارے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری چیزیں غلط مشہور ہوتی ہیں، جب آپ علماء کے پاس اٹھیں گے بیٹھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت نے اس معاملے میں بڑی سہولت رکھی ہے، رہنمائی رکھی ہے۔ جیسے رشوت لینا دینا دونوں کو حدیث میں جہنمی قرار دیا ہے، لیکن علماء بتاتے ہیں یہ اس صورت میں جب دینے والا بھی ظالم ہو اور لینے والا بھی ظالم، دینے والے کا مقصد دوسرے کا حق مارنا ہو، آپ مستحق نہیں رشوت دے کے آپ نے اس سیٹ پہ قبضہ کر لیا، یہ دینے والا بھی جہنمی لینے والا بھی۔ لیکن جب آپ کا مقصد دوسرے کا حق مارنا نہیں بلکہ اپنا جائز حق وصول کرنا ہے، تو پھر لینے والا جہنمی ہے، رشوت دینے والا جہنمی نہیں ہے۔ اب جب لوگ واعظوں سے، خطیبوں سے سنتے ہیں نا رشوت حرام ہے حرام ہے، تو کسٹم میں جو ملازمت کرنے والا نہیں، بلکہ وہ تو اس کو تو لینا پڑتا ہے نا، دینا نہیں پڑتا۔ جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں، جن کا کنٹینر سے مال آ رہا ہے، وہ سب کہتے ہیں بھائی ان مولویوں کے پاس بیٹھو گے تو تجارت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ مال چھڑوانے کے لیے تو آج کل رشوت دیے بغیر چھڑوانا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب تبلیغ میں وقت لگا کر آئے، مجھے کہنے لگے، میں نے بڑی ہمت کی کہ میرا مال آیا کنٹینر میں چائنا سے، میں نے کہا میں رشوت ہی دوں گا، لینے والا بھی جہنمی دینے والا بھی جہنمی۔ تو میں چلا گیا آفیسر کے پاس، میں نے کہا سر میں کچھ نہیں دوں گا، جتنا ٹیکس لگانے لگاؤ۔ اتنا ٹیکس لگا دیا، اتنا لگا دیا کہ مجھے جو پروفٹ ہو رہا تھا نا اس پروفٹ سے بھی گیا، اور آئندہ کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دی اس کو۔ تو بھانپ لیتا ہے کہ یہ بندہ یہ 2 نمبر آدمی ہے، جو نہیں دے رہا نا یہ 2 نمبر آدمی۔
تو جائز حق کی وصولی کے لیے جائز حق، آپ کو پتا ہے میرا جائز حق ہے، میں چائنا سے کنٹینر لاؤں یا کہیں اور سے لے کر آؤں، اس کو باعزت بری کروانا یہ میرا جائز حق ہے، اور اس پہ اتنے ڈبل 3-4 گنا جو حکومت نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، حکومت کو اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، اور اگر لگایا ہے تو پھر سب سے لینا، رشوت کو ختم کرے، کیونکہ جو رشوت نہیں دے گا وہ ٹیکس دے گا، اس کی قیمت ڈبل ہو جائے گی کنٹینر کی، مارکیٹ میں کون خریدے گا اس سے؟ تو یا تو لگایا ہے تو پھر اس قانون کو نافذ بھی کرو، جب نافذ نہیں کر رہے تو یہ قانون صرف دکھانے کا ہے، عمل کرنے کا نہیں ہے۔ اگر آپ نے نہیں دی تو آپ اپنے جائز حق سے بھی چلے جائیں گے۔ تجارت ہر شخص کا بنیادی حق ہے، وہ تجارت کر سکتا ہے، تعلیم اگر آپ نے کوئی ڈگری ہے آپ کے پاس اور آپ گورنمنٹ کے کسی عہدے کے اہلکار بنتے ہیں، آپ کو پتا ہے میں صرف اس لیے پیچھے جا رہا ہوں کہ میں رشوت نہیں دے رہا، ایسے موقع پر دینے کی اجازت ہے۔ تو جب آپ بیٹھیں گے نا ماہر علماء کے پاس تو وہ بہت ساری چیزیں جن کو آپ حرام سمجھتے تھے وہ بتا دیں گے بھی حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن خطیب اور واعظ آدمی چونکہ وہ ایک ہی چیز کو فوکس کر رہا ہوتا ہے، اس کا مقصد رشوت کی برائی دل میں بٹھانا، تو وہ بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ جب بیان کریں گے، ایک مولوی صاحب جماعت کی اہمیت پر بیان کر رہے تھے، اسی واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جماعت کی فضیلت پر ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، وہ مولوی صاحب مفتی نہیں تھے، مسائل کا کام نہیں جانتے تھے، صرف خطیب ہے، عالم بھی ہے ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ تبلیغ میں سال بھی لگا ہوا ہے۔ اب جماعت کی فضیلت پر بیان کر رہے تھے کہ ایک نابینا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، مسجد آنا میرے لیے مشکل ہے، کیا مجھے جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اذان کی آواز تم تک آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا آتی ہے۔ فرمایا پھر تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا، یہاں تک صحیح ہے۔ پھر آگے انہوں نے تھوڑا سا تڑکا لگانا شروع کر دیا کہ اگر کوئی لانے والا نہیں ہے تو رسی گھر تک لے جاؤ، رسی سے آؤ، اور پھر اتنا اس نے غلو کیا، اتنا مبالغہ کیا۔ اب اس سے لوگوں کے نظر میں جماعت کی اہمیت تو بیٹھ گئی، لیکن جہاں شریعت نے بہت سارے مواقع پر جماعت چھوڑنے کی اجازت دی ہے، جو شریعت ہی نے دی ہے، اس لیے دیے تاکہ اس معاملے میں لوگوں پر آسانی رہے، وہ آسانی اب اس سے لوگ محروم ہو گئے، اور کچھ لوگ بہت ہی ہمت والے تو جماعت سے نماز پڑھیں گے، باقی کہیں گے بھائی ہمارے بس میں تو ہے ہی، بہت مشکل ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ مفتی ہوتے یا شریعت کے مسائل کا علم جانتے تو وہ بتاتے بھائی بڑی اہمیت ہے، لیکن بعض مواقع ایسے ہیں جہاں شریعت نے خود اجازت دی ہے جماعت چھوڑنے کی۔ اب جب آپ شریعت خود اجازت دے گی نا تو لوگ پابندی کریں گے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ لوگ کہیں گے بھائی بہت سارے آزار میں شریعت نے خود اجازت دی ہے، لہذا جماعت کے معاملے میں شریعت کے حکم پر ہم عمل کر سکتے ہیں، یہ پریکٹیکلی یہ ممکن ہے۔ لیکن آپ نے ایسا جماعت کے مسئلے کو بیان کر دیا، لوگ کہیں گے اس پر صرف مولوی صاحب جن کو تنخواہ ملتی ہے وہ تو پڑھ سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک دفعہ میں دعوت میں بیٹھا تھا، اذان ہوئی، اب وہ میزبان نے بڑی مشکل سے کھانا تیار کیا، اتفاق ہے کھانا لیٹ ہو گیا۔ اب لیٹ ہو گیا، بیچارے کو سب صلواتیں سنا رہے ہیں اس کو، بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس بیچارے کو دیر ہوئی۔ اب اس نے جیسے ہی کھانا لگایا تو پتہ چلا نماز میں 3-4 منٹ رہ گئے۔ اب وہ زیادہ تر دیندار حضرات تھے، نمازی، وہ اٹھ کے جانے لگے۔ میں نے سب کو بٹھایا، میں نے کہا بھائی کھاؤ یار، اس نے اتنی محنت سے لگایا یہ، اب آپ نماز پڑھنے جاؤ گے کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، اس بیچارے کی جو ساری محنت ہے وہ برباد ہو جائے گی، اور جب سارے جائیں گے تو اس کو وہ کھانا اٹھا کے واپس رکھنا پڑے گا۔ پھر کھانے کو ایک دفعہ نکال کے جب دوبارہ دیگ میں ڈالا جائے اس سیٹنگ پہ تھوڑی آ سکتا ہے پھر دوبارہ۔ سمجھ آ رہی ہو؟ یہ جو ماہرین دیگیات ہیں ان سے پوچھیں آپ، کھانا ریورس نہیں ہوتا کھانے میں، جو لگ گیا تو کہہ رہے نہیں نماز ہم کھانے کے پیچھے نماز چھوڑ دیں۔ میں نے کہا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے اذا وضع العشاء فابدؤوا بالعشاء، جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے تو پہلے کھانا کھاؤ، نماز بعد میں پڑھو۔ اس حدیث کی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا گھر مسجد سے بالکل قریب تھا، بعض دفعہ اقامت کی آواز آ رہی ہوتی تھی اور عبداللہ بن عمر کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ نہیں یاری میرا کھانا، کیونکہ منہ سے نوالا نکال کے جانا جو ہے نا، یا ابھی بھوک میں بیٹھے ہوئے تھے ایک دم آ گیا، اب جا کے گھر والوں کا بھی نقصان ہے، اس میں ان کی محنت ضائع ہوگی اور آپ کا بھی نقصان ہے۔ پڑھیں گے نماز، دل کہاں لگا رہے گا؟ کھانے میں۔ غصہ امام پہ لگائیں گے، نکالیں گے، اتنی لمبی رکعت پڑھاتا ہے اور جناب اتنی سلام پھیرنے میں اتنی دیر لگا دیتا ہے۔ شریف نے کہا بھائی ایسا نہیں کہ آپ روزانہ ایسا کرنا شروع کر دیں، ہو جاتا ہے بعض دفعہ کھانا پکنے میں لیٹ ہو، شریف کہتی پھر کھانا کھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ
کھانا لگ گیا ہمارے گھر میں، نماز کا ٹائم تھا، تو ہم لوگوں نے کہا پہلے نماز پڑھ لیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے. تو ہمارے والد صاحب نے کہا پہلے کھانا کھا لو پھر اطمینان سے نماز پڑھ لینا. اطمینان نماز کے ساتھ ہونا چاہیے، کھانے کے ساتھ اطمینان اتنا ضروری نہیں ہے. شریعت نے اس لیے کہا کھانا کھا کے تسلی سے نماز پڑھو، کسی اور طرف پھر توجہ نہ لے کے جاؤ. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نماز ہو، کھانا اطمینان سے ہو، ٹینشن فری ہو کے کھانا کھائیں. تو میں نے ان سب کو بٹھایا، وہ مجھے کہنے لگے، صلواتیں سنانے لگے، یہ کیسا مولوی آ گیا، کھانا ہماری کبھی نماز نہیں چھوٹی. میں نے کہا آج تمہارا باپ بھی نماز چھوڑے گا. بعض اس میں ایسے تکبیرہ اولا کے پابند تھے جن کے کئی سالوں کے ریکارڈ تھے. تو بھائی تم ریکارڈ لے کے قبر میں جاؤ گے کیا تمہیں مین آف دی میچ ملے گا؟ ریکارڈ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے قائم کیا جاتا ہے نا. تو اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں بھائی کھا لو تو کھا لو بیٹھ کے آرام سے. ہمیں گریوی میں جب جماعت کا ثواب مل رہا ہے فری میں، تو جب اللہ دے رہے ہیں تو ہمیں تو ثواب چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہمیں کوئی ریکارڈ تھوڑی. ایک امام صاحب نے پنجاب میں نماز پڑھائی، نماز کے بعد ان کو پتا چلا میں وضو نہیں تھا میرا. اگلے دن پتا چلا، ان کو یاد آیا شلوار پہ کوئی ناپاکی تھی یا کیا تھا. انہوں نے اعلان کیا بھائی کل کی عصر کی نماز پڑھ لیں. ایک صاحب اتنا غصے ہوئے، کہہ رہے میں 1 سال سے میری جماعت کی نماز نہیں چھوٹی تھی، اس امام نے میری جماعت کا بیڑا غرق کر دیا. ایسا اس امام پہ برس رہے ہیں لوگ، بیٹھا رہے نہیں. میں نے کہا بھائی اس کا مقصد ریکارڈ قائم کرنا تھا اور اس کا ریکارڈ اللہ نے توڑ دیا ہے. ثواب پہلے بھی نہیں مل رہا تھا، اب بھی نہیں ملے گا. ریکارڈ قائم کرنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. تو جماعت کی بڑی اہمیت ہے. لیکن فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے کسی سے قرضہ لیا، اتفاق سے آپ غریب ہو گئے، قرضہ دینے پر قادر نہیں ہے، مجبوری ہو گئی، جان کر نہیں، اور قرضہ مانگنے والا نماز پڑھنے آیا ہوا ہے مسجد میں. فقہا لکھتے ہیں اس صورت میں آپ کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بولو بھائی جائے، کیونکہ اگر مسجد میں آ گئے تو وہ تہجد پڑھوا کے بھیجے گا آپ کو، اوابین اشراق سب. یہاں تک اجازت دی ہے، یہاں تک اجازت دی ہے. لیکن بلا وجہ نہ چھوڑنا شروع کرتے ہیں، جماعت کی بڑی اہمیت. تو اگر معتدل علماء سے رابطہ رکھیں گے تو وہ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں. بھائی یہ گنجائش ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. بہت ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں، وہ اس کا متبادل بتا دیتے ہیں کہ اس طرح سے کر لیں تو جائز ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں. تو آخری بس بات جو میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دن آخرت میں کیا کہیں گے. مذاق اڑاتے تھے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا فریق تھا جو دنیا میں مجھ پر ایمان لایا، اعمال صالحہ اختیار کیے، وَكُنْتُمْ مِنْهَا تَضْحَكُونَ، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. مذاق کیسے؟ مولویوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج دیکھو ان کے صبر کا میں نے تمہیں کیسا بدلہ دی. مولویوں کے چکر میں پڑنے میں صبر کرنا پڑتا ہے. تو اللہ فرمائیں گے دیکھو آج میں نے ان کو اس صبر کا کیسا بدلہ دیا. یاد رکھو مولوی صاحب کی اتباع مولوی صاحب کی نہیں ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی اتباع ہے. مولوی صاحب اپنی پیچھے اگر چلا رہے ہیں نا تو وہ تو خود گمراہ ہے. اس کا کام ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو بیان کر دینا. کتنے لوگ طلاق دے کے ہمارے پاس آتے ہیں، 3 طلاق دے کر ہم جب مسئلہ بتاتے ہیں بیوی حرام ہو گئی ہے، تو یقینی بات ہے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ تو رو رہا ہوتا ہے، ہمارا بھی رونے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے حضرت خدا کے لیے کچھ تو کریں. تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں بھائی کاش ایسا نہ ہوتا، کاش طلاق واقع نہ ہوتی، کاش شریعت یہی کہتی کہ نہیں ہوئی. لیکن یہ شریعت نہ میری ہے نہ آپ کی. ہمیں بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ نے غصے میں طلاقیں نکال دی اور ہو گئی، ہمیں بھی اچھا نہیں لگ رہا. نہ ہوتی تو بہت اچھا تھا. لیکن اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہ ہو. ایسی کنڈیشن ہوتی ہے اگر آپ کہتے ہیں نہیں 10,000 روپے نکال کے دے دے گا وہ خوشی میں، شاید یہ حالت ہوتی ہے. اور اگر بول تو ہے تو چھین چھاپ کے لے جائے گا سب کو. میں نے ایک دفعہ بلوچوں میں ایک واقعہ ہوا، مکرانی ہوتے نا بالکل گھومری والے بال والے، ان میں ایک ایسا طلاق کا کیس ہوا، وہ طلاق ہوئی نہیں تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہو گئی ہے، کوئی ایسا لفظ نکل گیا تھا زبان سے. اب وہ بیچارے پریشان پھرتے پھرتے میرے پاس آئے. رمضان کا مہینہ تھا تو پھر میں گھر میں گیا ان کی پوری، تاکہ ان کا بیان سنوں میاں بیوی کا کہ کیا بیان ہے. سیاق و سباق سے بھی بہت سارے مسائل کا تعلق ہوتا ہے. سارا جرگا ورگا بیٹھا ہوا تھا. ایک تو مجھے یہ خوشی، دیکھو یہ کیسے ان کے دل میں یہ خوف ہے اللہ، مولوی صاحب کو گھر بلا کے پوری صورتحال پیش کرنا، جبکہ مولوی صاحب نہ وکیل ہے، نہ جج ہے، نہ پولیس میں، نہ ایس ایچ او، نہ تھانے دار، نہ ناظم علاقے کا، کچھ بھی نہیں کرے گا اس میں. صرف یہی کہ اللہ رسول کا حکم پتہ چل جائے. تو میں نے جب ان کو بتایا کہ نہیں ہوئی تو کہہ رہے مولوی صاحب رمضان ہے، ورنہ آپ کو اتنا خوش کرتے.
بار بار کہہ رہے افطاری کر کے جائیں. میں نے کہا نہیں بھائی میں جا رہا ہوں, افطاری کر کے جائیں, کچھ تو آج افطاری ہو جائے. میں نے کہا دل اپنے ہم باہر نکلا, میں نے کہا اگر میں کہہ دیتا نا ہو گئی, کہتے پھر شہری بھی یہی کریں آپ. تو مولوی صاحب کا کام کیا ہے؟ اللہ کا حکم بیان کر دینا. تو اس لیے مولویوں کے چکر میں پڑنے کا مطلب نہیں کہ آپ مولویوں کو عزت دے رہے, بلکہ آپ دین کو عزت دے رہے ہیں, اسلام کو عزت دے رہے ہیں. اسلام کو عزت دینا تو ذمہ داری ہے یا نہیں؟ مولوی آپ کی بلا سے جیسے بھی ہو, برے بھلے ہوں, اچھے ہوں, برے ہوں, خود 2 نمبر ہو, جیسے مرضی ہو, قانون اگر آپ کے سامنے صحیح بتا رہا ہے تو آپ اس کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ اچھا آدمی, آپ اس لیے کہ قانون دان ہے, اللہ کے قانون کو بتانے والا ہے, اس لیے عزت کیا کریں. اس سے سارے اشکالات جو مولویوں کے بارے میں ہوتے ہیں نا ختم ہو جائیں گے. ورنہ لوگ کہتے ہیں مولوی دیکھو کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ادھر بولتا گیا ادھر داڑھی, ہر الزام مولویوں پہ لگائے جاتے ہیں. گاڑی والے بھائی ڈرائیونگ کر رہے تھے, خاتون کو ٹکر ہو گئی, تو خاتون کہتی شرم نہیں آتی اتنی بڑی داڑھی رکھ کر عورتوں کو ٹکر مارتے ہو. کہنے لگے داڑھی ہے محترمہ, بریک نہیں ہے یہ داڑھی ہے, یہ بریک نہیں. داڑھی کا بریک سے کیا تعلق ہے؟ تو ہر الزام داڑھی پہ لگایا جاتا ہے. داڑھی رکھ کر ایسی بات کر رہا ہے, داڑھی رکھ کر ایسی بات کر رہا ہے. تو مولوی صاحبان مولوی ہو کے ایسی بات ہے, مولوی ہے, انسان ہے, بہت عجیب عجیب باتیں بھی کر سکتا ہے, وہ غلط, اس سے گناہ بھی ہو سکتا ہے, انسان ہے, گناہ بھی. توبہ کا دروازہ جیسے عوام کے لیے کھلا ہے, مولویوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے, ان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. تو اتنا زیادہ کسی کی باریکیوں میں جانا, کیسا ہے کیا ہے, نماز پڑھنے آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. ایک صاحب مجھے کہنا کہ وہ مولوی صاحب فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے. میں نے کہا آپ سے قیامت کے دن بالکل سوال نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, نہیں پڑھتے ان کو نہ پڑھنے دیں, اللہ جانے. ہو سکتا ہے گھر میں پڑھ رہے ہو یا کوئی شرعی عذر ہو, مسجد میں آنے میں شرعی عذر بھی ہوتا ہے بعض دفعہ انسان. کہہ رہے نہیں پھر ظہر میں کیوں نہیں عذر ہوتا؟ میں نے کہا ممکن ہے کوئی پیٹ میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جو فجر کے وقت ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ, فجر میں کوئی پیٹ میں ایسی گڑبڑ ہوتی ہے وضو نہیں ٹھہرتا بعض لوگوں کا, کوئی ایسا مسئلہ ہو, کہہ رہے بتاتے بھی نہیں. پھر میں نے کہا پیٹ کے مسائل تھوڑی آپ کے سامنے بتائیں گے بیٹھ. اور بہت زیادہ ہے تو بہت زیادہ ہے کہ گناہگار ہوں گے نا, زیادہ سے زیادہ فاسق آدمی ہے, گناہگار آدمی ہے, تو گناہگار ہے, توبہ کا دروازہ تو ممکن ہے اللہ ان کو ایک دن لے آیا گیا مولوی ہو کے فجر نہیں پڑھ رہا ہے, اللہ معاف کر دے, ٹھیک ہے نا, بہت بڑا جرم کیا ہے, تو گناہ ہوا, اللہ کہے گا چل بھی تجھے جرم کا احساس تو ہو گیا, چلو بھائی ٹھیک ہے. تو مولویوں کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے میرے بھائی, جیسے پبلک کے لیے کھلا ہوا ہے. بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق مل جائے. ڈر یہ لگتا ہے ہر ایک کے لیے موت تک ہے. تو ایک مجھے اس سے ایک شرط یاد آ گئی کہ ایک تو موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی, دوسری شرط پہلی ایمان, دوسری موت, اور تیسری شرط توبہ کی قبولیت ہے سورج کا مغرب سے نکلنا. قرآن مجید میں حدیث میں تفصیل بیان ہوئی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا, 3 دن 3 رات لمبی رات ہو جائے گی, لوگ پریشان ہوں گے. اس کو میں انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اس حدیث کی وضاحت کروں گا. ابھی صرف مختصر کہ وہ جب طلوع ہوگا سورج تو ایسی بڑی نشانی پوری دنیا دیکھ لے گی, قدرت کی نشانی, اسلام کے برحق ہونے کی, کیونکہ یہ پیشگوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو قرآن مجید میں جب یہ آیات ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کافر کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کافر اگر ایمان لائے گا, اسلام کو برحق کلمہ شہادت پڑھے گا, اس کا کلمہ شہادت مقبول نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ایسی نشانی ہوگی جس کے بعد ایمان لانا مجبوری بن جائے گا انسان کی. اور اللہ فرماتے ہیں کوئی نیک مسلمان اگر گناہ سے, کوئی گناہگار مسلمان اگر گناہ سے توبہ کرے گا تو اس کی گناہ سے توبہ قبول نہیں ہوگی. تو یہ تیسری شرط ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع جب تک نہیں ہو جاتا اس سے پہلے توبہ کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم کو جلد سے جلد توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. دوران ملازمت انتقال کی صورت میں کمپنی سے ملنے والے فنڈ پر وراثت لگے گی یا صرف بیوہ کا حق ہوگا؟ یہ تو کمپنی سے پوچھا جائے وہ کس کو دے رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جیسے پینشن ہے گورنمنٹ بیوہ کو دیتی ہے, اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی. یہ کمپنی سے پوچھا جائے یہ کس کے لیے. کیا بھائی اور بہن کو یہ کیا ہے کڈنی دے سکتے ہیں؟ اچھا گردہ لکھیں سیدھے سیدھے. آخرت میں بیٹا باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا یا ماں کے نام سے؟ بیٹا باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا. اگر کوئی ہندو لڑکی مسلمان ہو جائے تو کیا اس سے نکاح جائز ہے؟ کیوں نہیں جائز ہے بھائی؟ ایک دوسرے کو کڈنی دینا صحیح نہیں ہے, گردہ ایک دوسرے کو دینا صحیح نہیں ہے. اس میں کچھ تفصیل ہے, پھر ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. بعض صورتوں میں کسی کا گردہ لینا جائز ہے, وہ کس کا لینا جائز ہے یہ ہر ایک کا جائز نہیں ہے. میں آئیے بات. اور بعض صورتوں میں حرام ہے, بہت تفصیل ہے اس میں, پھر انشاءاللہ مجھے یاد دلائیں گے لگتے ہیں اس کو. ایک مسئلے میں رہے ہم کچن میں کام کرنے والی خواتین کا گرمیوں میں لون کے کپڑوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا,
اس میں یہ کہ اگر جسم کی کھال جھلکتی ہے ان کپڑوں سے تو یہ تو پھر جائز نہیں ہے ایسے کپڑے پہننا عورت کے لیے. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہوں، اس سے میری توجہ نماز کی طرف ہوتی ہے. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ عمل ہے، کھول کے نماز پڑھا کریں. کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے. ایک خاتون کے پاس کمیٹی ڈالی اور ہماری کمیٹی جلد کھل گئی تو ہمیں پیسے مل گئے. بعد میں وہ خاتون 2 نمبر ثابت ہوئی اور کافی لوگوں کے پیسے لے کر رفو چکر ہو گئی. ہم پر ان کے پیسے ہیں، کیا ہم وہ پیسے اس کی 2 نمبری سے متاثرہ خاتون کو دے سکتے ہیں؟ اس طرح ہمارے اوپر سے قرض ادا ہو جائے گا. جن کی کمیٹی نکلی ہے نا، پہلے نکل آئی، ابھی ان کی قسطیں باقی ہیں، جن کی نکل آئی اس کا مطلب ان کے پاس اضافی پیسے آ چکے ہیں، وہ پیسوں سے تلافی کی جائے گی اس کی. جیسے 1 لاکھ کی کمیٹی ڈالی ہے، پہلے نمبر پہ 1 لاکھ آپ کے نکل آئے اور کمیٹی تھی 5000 کی، تو 5000 آپ نے جمع کیے تھے اور لاکھ آپ نے پہلے لے لیے، تو 95,000 آپ کے پاس اضافی آ گئے. تو یہ 95,000 جن سے تلافی کی جائے گی. باقی جو لے کے بھاگ گئی، جو نہیں پکڑے جا سکتے تو وہ گئے. چلو، حاکم وقت کے اعلان کے بغیر کیا جہاد فرض ہو جاتا ہے؟ یا لازم ہے کسی ملک کے لوگوں پر اقدامی جہاد کے لیے حاکم وقت کا اعلان کرنا ضروری ہے؟ افغانستان شام میں جہاد ہو رہا ہے یا جنگ؟ اس دونوں میں فرق ہے. دونوں میں جہاد ہو رہا ہے بھائی، جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ جنگی جہاد ہی ہے. انلیگل طریقے سے کسی دوسرے ملک میں جہاد کی نیت سے جانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. لیگلی تھوڑی کو جانے دے گا. ماں باپ کی رضامندی کے بغیر جہاد پر جا سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں تفصیل ہے، اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ تفصیل ہے، وقت زیادہ ہو جائے گا. باپ اگر حکم دے کہ میرا حکم ہے تم جہاد پر نہیں جاؤ گے تو اس صورت میں تفصیل ہے. افغانستان میں جہاد ہو رہا ہے، کیا کوئی جہاد کا منکر ہو تو گویا وہ جہاد کا منکر ہو؟ سوال ہے کہ ایسا ہے جہاد کا منکر کیا دائرہ اسلام سے؟ دائرہ اسلام سے خارج کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے یہ جہاد نہیں ہے، خانہ جنگی ہے یا کچھ اور ہے، اس کو یہ کہیں گے غلط نظریات کا آدمی ہے، کافر نہیں کہہ سکتے. کافر جب کہ اسلام میں جہاد ہے ہی نہیں. تو افغانستان میں جہاد جو ہو رہا ہے ہم بھی اس کو جہاد مانتے ہیں، لیکن اس کا منکر کافر نہیں کہلائے گا. کافر ہوتا ہے قرآن حدیث کا انکار کرنے والا، اس کو کہیں گے اس کو معلومات کی کمی ہے اس لیے انکار کر رہا ہے. اخبار اور کلائنٹ کے درمیان کام کرنے کے حوالے سے پوچھنا ہے، اگر ڈائریکٹر آف کلائنٹ ہم سے کہے کہ میں جس اخبار کی آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں اسے اشتہار دوں گا، اس پر 30% کمیشن لوں گا، تو کیا یہ رشوت ہوگی؟ یہ رشوت ہوگی، کیونکہ ڈائریکٹر کو بٹھایا ہے اشتہار لینے کے لیے، اور اشتہار کی قیمت ڈائریکٹ اخبار کے مالکان کو جاتی ہے. تو یہ ڈائریکٹر آپ کا اخبار آپ کا اشتہار لگا رہا ہے، دوسرے کا نہیں لگا رہا ہے، اس لیے کہ آپ سے پیسے لے رہا ہے، تو یہ رشوت ہے نا. اور اگر ہم آگے اخبار والوں سے 50% کمیشن لیں جس میں 30 ڈائریکٹر کو دیں، اور وہ سب کو ڈرامہ ہو رہا ہے صاحب کتاب. مجھے جو سمجھ میں آیا، باقی کوئی اور تفصیل ہے تو پھر دوبارہ پوچھیں، فون پہ پوچھ لیں. اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے، ان کی علامت یہ ان کے سر پر سبز چادریں ہوں گی، کیا یہ حدیث صحیح؟ اگر اس حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ صحیح حدیث ہے، اور حدیث میں آتا ہے علیہم التیجان، ان پر سبز تاج ہوں گے. تیجان تاج کی جمع ہے. تو دجال کے ساتھ 70,000 یہودی، اور یہ پیشگوئی نظر بھی آ رہی ہے کیونکہ ایران میں اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں. حدیث میں خراسان کا ذکر ہے جس میں ایران داخل ہے، اور خراسان سے حدیث میں آتا ہے یہودی اٹھیں گے. ہمیں جب یہ حدیث پر ہم نے کہا خراسان میں تو یہودی ہے ہی نہیں، تو وہاں ایک ماہر بیٹھے ہوئے تھے جو بڑے ملکوں کے دورے کیے، ہمارے استاذ بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی کہاں ہیں؟ ایران میں، اسرائیل کے بعد. لیکن وہ وہاں اسرائیل میں جو یہودی ہیں وہ اپنے آپ کو یہودی نہیں کہتے، کلیمی کہتے ہیں. کلیم اللہ سے نکلا ہے کلیمی، وہ کلیمی کہتے ہیں. تو سب چادری ہوں، پتہ نہیں یہی والے ہیں یا نہیں ہیں، یہ میں کوئی گارنٹی نہیں لیتا بھائی، ہو سکتا ہے وہ دوسرے قسم کے ہوں. یہ نہیں اٹھیں گے، یہ کہیں بھی نہیں اٹھیں گے. یہ جو ہمارے سبز والے ہیں یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں اٹھیں گے. ان کا مذہب اٹھنا ہے، ان کا مذہب ہے بیٹھنا. منزل پڑھنا کیسا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ درود تنجینا پڑھنا چاہیے، حدیث سے. درود تنجینا حدیث سے ثابت نہیں ہے بھائی، جو حدیث میں ہے وہی پڑھ لیا کریں، اچھی بات ہے. منزل پڑھنا کیسا ہے؟
قرآن کی آیتیں ہیں، صورتیں ہیں، جائز ہے، بہتر ہے کہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھا کریں، ایک پارا ہے آدھا پارا پڑھ کے، وہ زیادہ فضیلت ہے۔ نفل نماز بیٹھ پڑھنا صحیح ہے کیا؟ صحت کی حالت میں جائز ہے، مگر اس میں ثواب آدھا ہے۔ جماعت کی رکعت نکل جانے کی صورت میں کیا آخری قاعدہ میں صرف اتحیات پڑھتے ہیں؟ اگر 2 درود شریف ساتھ پڑھ لیا جائے تو کیا سدسہ واجب ہوتا ہے؟ اگر امام کے پیچھے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیا تو سدسہ واجب نہیں ہوتا، لیکن بہتر ہے صرف اتحیات پڑھیں۔ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنا اچھا ہے، اس کے ساتھ عربی بھی پڑھی جائے۔ قرآن کی جب تک عربی میں تلاوت نہیں کریں گے تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ آج کل جو لڑکے امتحان کے ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے پر اینٹ پھینکتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ جس پہ گرتی ہے اس سے پوچھیں۔ مجھے جب میں نماز پڑھتا ہوں تو ذہن میں عجیب طرح کے خیال آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ فرض نماز میں جب نماز پڑھیں اور خیالات آئیں تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نماز میں دل لگانا فرض ہے، دل کا لگنا فرض نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نماز کی طرف توجہ کرنا فرض ہے، توجہ ہو جانا فرض ہے، کیونکہ توجہ ہونا اپنے اختیار میں نہیں۔ آپ کسی چیز کی طرف بہت توجہ لگاؤ تو ویسا ہی نہیں لگے گی۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی کو تعویذ دیا کسی 2 نمبر آدمی نے، دیہاتی کو، کہا یہ تعویذ جب اثر کرے گا، اور بہت بھاری قیمت لے لی، 1 لاکھ روپے لے لیے تعویذ کا، 100% گارنٹی سے اثر کرے گا، اس لیے 1 لاکھ روپے لے رہا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہونا یہ تعویذ لے کے تو کالا کتے کا تصور دماغ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب کس کے دماغ میں ہوتا بھائی کالے کتے کا تصور؟ اب یہ بار بار کوئی کالے کتے کا تصور نکالو، بھائی آپ اس طرف توجہ ہی نہیں کرو، ہے بھائی خود بخود ہی نہیں ہوگا، کس کے دماغ میں ہوتا ہے؟ جن چیزوں کا تصور ہونا چاہیے ان کا نہیں ہو رہا آج کل، تو کالا کتا کہاں سے آ گیا؟ لیکن اب پیسے خرچ ہوئے 1 لاکھ روپے، ڈر ہے کہ کالا کتا دماغ میں آ گیا تو میرا پیسہ ضائع ہو جائے گا، بار بار یار یہ کالا کتا جھٹک رہا ہے وہاں پر، جھٹک رہا ہے، تو گھر کے اندر داخل ہونے لگا، پھر کتا، پھر واپس کتا نکلے، نہیں کتا تو اور گھسے گا بھائی دماغ میں، بالآخر داخل ہو گیا۔ تو نماز میں اگر آپ توجہ اس طرح سے ہٹائیں نا کہ یہ کیوں آ رہا ہے خیال، ہٹے یہاں سے تو اور آئے گا، اور چپکے گا۔ نارملی نماز پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں۔ ترجمہ اگر نماز کی آیتوں کا آتا ہو نا تو پھر بہت دل لگ جاتا ہے انسان کا، ترجمہ نہیں آتا اس لیے بیچارہ کیا کرے گا، ادھر ادھر دماغ بھٹکتا ہے۔ تو ہلکی ہلکی کوشش کریں دل لگانے کی، زیادہ کوشش نہ کریں ورنہ کالے کتے والا حساب ہو جائے گا۔ ہلکی سی کوشش کریں، لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح قبول کرے گا جیسے دل لگنے والوں کی قبول کرتا ہے۔ آج کل جو لڑکے، اچھا آج کل کے دور میں اگر کسی شخص کو شوق ہے کہ میں فوج میں جاؤں تو کیسا ہے؟ اگر ایک ہی ماں باپ کا بیٹا ہو، کیوں بھائی چلا جائے فوج میں جائے، پاکستان کی حفاظت کرے۔ یہ عجیب بات ہے، پاکستان کی حفاظت کرنا کیا جہاد نہیں ہے کیا؟ انڈیا کے بارڈر سے جو حفاظت ہو رہی ہے پاکستان کی وہ تو آرمی کر رہی ہے نا۔ ہاں الٹے کام نہ کرے آرمی میں جا کے، اپنے مسلمانوں کو نہ مارے، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی پر ظلم کرنا فوج کے لیے جائز، کوئی دہشت گرد ہے نہیں۔ امریکہ کے کہنے پر کسی کو خامخواہ میں بم گرانا اس کی شریعت میں قطعاً اجازت نہیں۔ تو باقی فوج میں جانا ہی حرام ہو جائے اس وجہ سے یہ صحیح، کیونکہ فوج میں جانا اگر بند ہو گیا تو پھر انڈیا بیٹھا ہوا ہے آپ کے سر پہ، وہ کھا جائے گا آپ کے، اس سے روکنے کے لیے آرمی بارڈر پہ لگی ہوئی ہے۔ آج کل کے دور میں قرآن پاک کی جو سورت ہے سورہ توبہ، اس میں سورہ بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ سورہ توبہ کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھوائی نہیں ہے، اس کی وجہ سے آج تک کسی کی ہمت بسم اللہ لکھنے کی نہیں ہوئی۔ بس یہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے نا ایک یادگار چھوڑی ہے کہ بسم اللہ بھی اپنی طرف سے نہیں لکھی گئی ہے، یہ بڑی حکمت معلوم ہوتی ہے اس میں۔ آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک ٹی وی پر آ کر تفسیر بیان کرتے ہیں تو کیا عوام کے لیے ٹی وی پر ان کا بیان دیکھنا سننا صحیح؟ اور بعض اوقات ان کے مجمع میں عورتیں بھی ہوتی ہیں جو ٹی وی پر دکھاتے ہیں، تو کیا ٹی وی دیکھنا تصویر کے حکم میں ہے جس کی ممانعت حدیث میں آئی ہے؟ تو ٹی وی دیکھنا گناہ ہے اور منع ہے، تو کیا عوام ان کا بیان ٹی وی پر دیکھ اور سن سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا آڈیو ویژول میں سن سکتے ہیں؟ بہت لمبے سوال ہے، میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے جلدی پڑھیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ٹی وی پر آنا جائز ہے، باعث ثواب ہے۔ باقی وہاں پر عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو عورتیں اگر نہیں آئیں گی تو دین ان کو کون سکھائے گا؟ یعنی خواتین کے لیے کیا دین کی بات سننا حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے؟ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجالس میں خواتین آیا کرتی تھی۔ باقی یہ جو ہم پابندی لگاتے ہیں بالکل الگ ہو، بالکل ایسا ہو، یہ اس لیے کہ فتنے سے حتی الامکان بچا جائے۔ تو اس پر وہ خواتین تو عمل کر سکتی ہیں جن میں تھوڑی بہت دین کی سمجھ بوجھ ہے، جیسے ہمارے بیان میں خواتین آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جس طبقے سے خطاب کر رہا ہے وہ غیر مسلم طبقہ ہے بہت بڑا، اس کو آپ کہیں کہ ہندو عورت
دستانہ پہن کے پورے برقعے میں ادھر کونے میں ادھر پردے کے پیچھے بیٹھے ہو گیا. میں ہندو ہوتی تو میں ہندو کیوں ہوتی اگر میں یہ سب کچھ میں نے کرنا ہوتا؟ حل نہیں آئی بات. میں ہندو کیوں ہوتی اگر اتنے پردے میں مجھے بلانا تھا؟ یہ بھی غنیمت ہے کہ وہ عورتیں دوپٹہ اوڑھ کے آ جاتی ہیں, جینز اور یہ فنکاروں اداکاروں والے لباس میں نہیں آتی. تو تھوڑا سا ظرف وسیع کرنا چاہیے. دین کی تبلیغ ہے, غیر مسلم عورتیں تو ویسی مکلف نہیں ہوتی. اور اگر کوئی مسلمان عورت بے پردہ آ رہی ہے تو اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا قصور نہیں ہے, وہ اپنی ذمہ داری پہ آ رہی ہے. اس میں کافی ڈیٹیل ہے, تفصیل ہے. بہت سے لوگوں کو اس میں اشکالات ہوں گے, یہ کیا ایٹم بم پھاڑ دیا میں نے ڈاکٹر ذاکر ٹی وی میں کے بارے میں, عورتیں بھی آ رہی ہیں. تو پھر کبھی تفصیل سے انشاءاللہ اس مسئلے کو میں بیان کروں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی کی خواتین بھی آزاد ہو جائیں اور وہ بھی اس طرح محفلوں میں جانا شروع کر دیں. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے, ایک محل ہوتا ہے, وہ وہاں کے لیے گنجائش ہوتی ہے, ہر جگہ کے لیے گنجائش نہیں ہوتی. اچھا, آپ نے پچھلے ہفتے فرمایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اہل سنت والجماعت میں سے ہے اور آخر میں جا کے ان کا نسب دیوبندی تک پہنچ جاتا ہے اور دین کا تبلیغ بھی کر رہے ہیں. حالانکہ مفتی ظفر علی خان صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں فرمایا کہ پرلے درجے کا زندیق اور ملحد ہے. تو آپ ان کو اہل کیوں کہتے ہیں؟ پتہ نہیں مفتی ظفر علی صاحب نے ایسا فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا, اور اگر فرمایا تو مفتی ظفر علی صاحب تو ظفر علی ہیں بھائی, ٹھیک ہے, ان پہ سوٹ کرتا ہے, ہم پہ سوٹ نہیں کرتا. ظفر علی صاحب زندہ باد, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی, بڑے آدمی. یہ پھر تیسرا مسئلہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک. آپ نے پچھلے درس میں فرمایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اہل حق میں سے اور دین کا کام کر رہے ہیں, لیکن مسائل ان کا فیلڈ نہیں ہے, اس لیے مسائل میں غلطی کر جاتے ہیں. لیکن مجھے آپ کی اس بات پر اشکال ہے کہ جب عوام جن کو کچھ نہ آتا ہو, جب ان سے مسائل پوچھیں گے اور ڈاکٹر ذاکر نائک ان کو غلط مسئلہ بتائیں گے اور عوام یہ سمجھیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے صحیح مسئلہ بتایا اور عوام بھی اسی مسئلے کو آگے بیان کریں گے, تو یہ برا کام نہیں ہوا. جو یہ غلط مسئلے عوام آگے بیان کر رہے ہیں, یہ سارا وبال کا گناہ ڈاکٹر ذاکر پر ہوگا کیونکہ انہوں نے غلط مسئلہ بتایا. تو اس بارے میں آپ کہتے ہیں دین پھیلانا ہو یا پھر گمراہی؟ دیکھو, غلط بات ایک آدمی پھیلا رہا ہے تو میں اس کی غلط کو صحیح نہیں کہتا, لیکن اچھی بھی تو بہت ساری پھیلا رہا ہے نا. باقی ڈاکٹر ذاکر نے غلط مسئلے جو بتا رہے ہیں تو یہ جان کر نہیں بتا رہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے. یہ بات ایک ہوتا ہے جان کر غلطی کرنا, ایک ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہو آدمی کو. اور پھر یہ جو غلط مسائل ڈاکٹر ذاکر نائک بتا رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کی یہ مذہب ہے, جیسے 3 طلاق کو ایک کہنا, یہ غلطی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوئی ہے. بہت بڑے عالم تھے, کیا ان کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے یا اہل سنت سے خارج کر دیں گے؟ تو ہم دلائل کے مکلف ہیں اور تقلید میں ائمہ 4 کی تقلید. دلائل کو دیکھا جائے تو وہ بھی مسئلے کے لحاظ سے ابن تیمیہ کا مذہب غلط ہے, اور تقلید کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ائمہ 4 کے مذہب کے بھی خلاف ہے. لیکن اس کے باوجود علامہ ابن تیمیہ کو اہل سنت والجماعت کا امام سمجھا جاتا ہے اور ان کی اس غلطی کی تعویل کی جاتی ہے, بھائی انسان ہے, غلطی ہو گئی. تو اگر مسائل میں غلطی کی وجہ سے آپ اس طرح گمراہی کے فتوے لگانا شروع کر دیں, پھر مولوی صاحبان کوئی بھی نہیں بچے گا. سمجھ آ رہی بات؟ اور ڈاکٹر ذاکر نائک سارے مسئلے غلط بھی نہیں بتاتے, یہ بھی بتا دوں. یہ نہیں کہ اب وہ غلطی ہے تو ہر مسئلہ ہی غلط بتائیں گے, یہ بھی نہیں ہے. کچھ مسائل غلط ہوتے ہیں, کچھ اختلافی ہوتے ہیں. غلط کا مطلب فقہ حنفی کے لحاظ سے غلط ہے مگر فقہ شافعی کے لحاظ سے صحیح ہے, ایسے بھی مسائل ہوتے ہیں کچھ. آپ کا خیال ہے اس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کو ٹی وی پر آ کر دعوے تک تبلیغ کرنی چاہیے نہیں کرنی؟ کرنی چاہیے بھائی. غیر مسلم دیکھو, اس وقت گدے گھوڑوں کا دور نہیں ہے. ایک آدمی کہ نبی کے طریقے پر تو پھر گھوڑوں پر سفر کر کے جاتے تھے نا, تو وہ بالکل حساب کتاب تبدیل ہو گیا. اس پر میں انشاءاللہ مستقل بیان کروں گا, وقت بہت زیادہ ہو گیا. یہ دوبارہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں سوالات مجھے نہیں.